انتہائی اہم ہے، اور آپ جتنا بھی خریداری کرتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں NSB سے، اس کا تمام دار و مدار آپ کے اس ریکارڈ پہ ہے کہ آپ NSB کا ریکارڈ کیسے مینٹین کرتے ہیں، آپ جو واؤچر فائل ہے، جو واؤچ اکاؤنٹ ہے، اس کو کیسے مینٹین کریں گے۔ جتنے اچھے طریقے کے ساتھ آپ اس اکاؤنٹ کو مینٹین کریں گے، اتنا ہی اچھا امپریشن اور اتنا ہی جسٹیفائڈ آپ کی پروکیورمنٹ ہوگی، آپ کی پرچیز ہوگی۔ اگر اس میں کچھ ڈاکومنٹس کی کمی رہ جائے گی، پروسیس ٹھیک نہیں ہوگا، سٹیپس ٹھیک نہیں ہوں گے، تو اس میں یہ ظاہر ہوگا کہ آپ کی جو پرچیز ہے، آپ کا جو ایکسپینڈیچر ہے، وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور اپنے جو واؤچ اکاؤنٹ ہیں، جو واؤچر فاؤل ہے، اس کو بہتر طریقے سے مینٹین کر لیں۔ ہیں کہ واؤچر فائل کیا ہے، واٹ از واؤچر فائل؟ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ واؤچر فائل وہ فولڈر ہے، وہ فائل ہے جس کے اندر وہ تمام ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو ڈاکومنٹس آپ کسی بھی پرچیز میں استعمال کرتے ہیں، یا ان تمام ڈاکومنٹس کا ایک ریکارڈ اس فائل کے اندر رکھتے ہیں، جس میں پیمنٹس ہوتی ہیں، رسیدیں، بلز ہوتے ہیں، انوائس ہوتی ہے، اپروول ہوتی ہے، اس کے علاوہ پرچیز آرڈرز ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ایک پرچیز میں، ایک پروکیورمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں، اس کا ریکارڈ رکھنا، اس کو ایک ڈاکیومنٹس کے اندر، فائل کے اندر مینٹین کرنا، واؤچر فائل کہلاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ واؤچر فائل ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں جن کو مینٹین کرنا اور جن کو ارینج کرنا ایک DDO کی، ایک ہیڈ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس میں ریکوزیشن ڈیمانڈ اپلیکیشن ہوتی ہے، جس پہ آپ منظوری دیتے ہیں کہ اس خرچ کو کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ریکویسٹ فار کوٹیشنز ہے۔ اگر آپ کی جو پرچیز ہے وہ 75,000 سے زیادہ ہے، 75,000 سے زیادہ ہے، تو اس کے لیے پھر 3 کوٹیشنز چونکہ اس میں استعمال ہوتی ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ DDO اس فرم کو، اس وینڈر کو، سپلائر کو لکھتا ہے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے اور اس کے لیے مجھے آپ کوٹیشن پرووائڈ کریں۔ جب کوٹیشنز آپ کو مل جاتی ہیں تو ان کوٹیشنز کی بنیاد پہ آپ کمپیریٹو سٹیٹمنٹ بناتے ہیں۔ وہ کمپیریٹو سٹیٹمنٹ کا سیمپل میں نے آپ سے پہلے شیئر کر دی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد سپلائی آرڈر، جب آپ کمپیریٹو سٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں لوئسٹ وینڈر کی، تو اس کے بعد آپ اس کو سپلائی کا آرڈر دیتے ہیں۔ پھر ڈیلیوری شیٹ، جب سپلائی آرڈر دیتے ہیں اور جو سپلائر ہے وہ آپ کو وہ جو آپ کا آئٹم میں پرووائڈ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک ڈیلیوری شیٹ ہوتی ہے جس پہ آپ ریسیو کرتے ہیں۔ پرچیز بل ہوتا ہے، انوائس ہوتی ہے، پیمنٹ ریسیٹس ہوتی ہیں، ٹیکس ڈپازٹ سلپس ہیں، اس میں GST کی سلپ ہے اور انکم ٹیکس کی سلپ ہے، پھر چیک ہے جس کے تھرو آپ پیمنٹ کریں گے، پھر بینک سٹیٹمنٹ ہے جس کے ذریعے تمام انٹریز جو ہے وہ ویریفائڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اپروول آف سکول کونسل ہے، اور کارروائی رجسٹر پہ اس کا ریکارڈ ہونا ضروری ہے، آپ باقاعدہ کارروائی لکھیں، اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ جو بھی پرچیز کریں گے، جو بھی چیز منگوائیں گے، اس کو سٹاک رجسٹر میں انٹری کریں گے، چاہے وہ سٹاک رجسٹر کنزیومیبل آئٹم کے لیے ہے یا پرماننٹ آئٹم کے لیے ہے۔ تو یہ لسٹ ہے، یہ تمام مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ جو بھی پرچیز کریں گے وہ جس کیٹیگری میں بھی آئے گی، چاہے کیٹیگری 1 میں ہے، کیٹیگری 2 میں ہے، تو یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کو واؤچر فائل میں ہر پرچیز کے لیے الگ الگ رکھنے ہوں گے۔ اگر آپ کیٹیگری 1 کی پرچیز کرتے ہیں اور کیٹیگری 1 میں آپ کوئی بھی آئٹم لیتے ہیں 1 روپے سے لے کے 75,000 تک، تو اس میں آپ نے کون سے واؤچر فائل کے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہوں گے؟ ریکوزیشن ہوگی، اس کے بعد کوٹیشن ہوگی، سنگل کوٹیشن بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ 75,000 سے کم ہے تو اس کے لیے سنگل کوٹیشن استعمال ہوگی، اور کوٹیشن کی جگہ بل اور انوائس بھی استعمال ہو جاتا ہے، سپلائی آرڈر ہے، ڈیلیوری شیٹ ہے، پرچیز بل یا انوائس ایک ہی بات ہے، پیمنٹ ریسیٹ جس میں آپ ادائیگی کرتے ہیں، GST ڈپازٹ سلپس، اس میں انکم ٹیکس اور جنرل سیلز ٹیکس دونوں کی جو سلپس ہیں جو آپ بینک میں جمع کرائیں گے، چیک ہے جس کے تھرو آپ پیمنٹ کرتے ہیں، یا چیک سے جو آپ بینک سے اماؤنٹ نکلواتے ہیں
تو اس کی فوٹو کاپی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے. بینک سٹیٹمنٹ جس کے ساتھ آپ کی یہ انٹریز ٹیلی ہوں. اپروول آف اسکول کونسل کہ آپ نے باقاعدہ منظوری لی ہے جو بھی چیز لینی ہے. اور اسٹاک رجسٹر انٹری یہ آپ نے کرنی ہوں گی. اور یہ ذہن میں رہے کہ آپ جتنی بھی پرچیزز کریں گے، جتنے بھی آئٹم لیں گے، ہر آئٹم کے لیے آپ نے الگ سے یہ والی چیزیں تیار کرنی ہوں گی. کیٹیگری 2 ہے. دوسری کیٹیگری سیکنڈ کیٹیگری جس کے اندر جو رینج ہے وہ 75,000 سے لے کے 2 لاکھ روپے تک ہے، 2 لاکھ روپے تک. اس میں وہی والی چیز ریکوزیشن سب سے پہلے ہر پرچیز کے اندر، ہر کیٹیگری کے اندر آپ نے اپروول دینی ہوگی، آپ نے ریکوزیشن سائن کرنی ہوگی. اس کے بعد پرچیز بل اور انوائس، پیمنٹ ریسیٹس، 3 کوٹیشنز 75,000 سے 2 لاکھ روپے تک جو بھی پرچیز کریں گے اس کے اندر 3 کوٹیشنز آپ نے لینی ہے. اور اس 3 کوٹیشنز کی بنیاد پہ آپ نے کمپیریٹو سٹیٹمنٹ بنوانی ہے. یہ سارے کام آپ نے اکیلے نہیں کرنے، اس میں اسکول کونسل کو شامل کرنا ہے اور آپ نے جو اسکول کی پرچیز کمیٹی ہے اس کو شامل کرنا ہے. پھر سپلائی آرڈر دینا ہے. سپلائی آرڈر کے بعد آپ نے ڈیلیوری شیٹ جو ہے جس پہ آپ وہ اپنی پرچیز کا جو آرڈر ہے، جو آئٹم ہے وہ ریسیو کریں گے. اور یہ ریسیو آپ نے نہیں کرنے، یہ بھی آپ نے پرچیز کمیٹی سے ریسیو کروانے ہیں. اور اس کے بعد سٹور آئٹم یہ تمام ایک سٹور میں رکھوانے ہیں جس کا الگ سے ایک انچارج ہوگا. پھر جی ایس ٹی ڈپازٹ سلپ ہے، آئی ٹی ڈپازٹ سلپس ہیں، چیک ہے، بینک سٹیٹمنٹ ہے، کوانٹٹی سرٹیفکیٹ ہے، کوالٹی سرٹیفکیٹ ہے. آپ جو پرچیز کمیٹی بنائیں گے اسی کو یہ والی اتھورائزیشن دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کوالٹی اور کوانٹٹی کا سرٹیفکیٹ دے. اگر آپ اس کو نہیں بناتے تو آپ کے پاس سٹاف زیادہ ہے تو ایک آپ ٹیکنیکل کمیٹی بنا سکتے ہیں اسکول کے اندر، جو اسکول میں آنے والی ہر پرچیز کے بارے میں، ہر آئٹم کے بارے میں اپنی رائے دے کہ اس کے اندر یہ والی چیزیں شامل ہیں اور اس کے اندر یہ والی چیزیں شامل نہیں ہیں. اور اپروول آف اسکول کونسل ہے اور اس میں کارروائی رجسٹر میں آپ نے باقاعدہ سے اس کا اندراج کرنا ہے. تھرڈ کیٹیگری کی تیسری کیٹیگری میں آپ کی پرچیز لیمٹ کیا ہے، ڈی ڈی او کہاں سے لے کے کہاں تک پرچیز کر سکتا ہے. تو یہ پرچیز 2 لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور 30 لاکھ تک ہے. پہلے یہ 1 لاکھ سے 20 لاکھ تک تھی، اب اس رینج کو بڑھا دیا گیا ہے. تو اس میں بڈنگ پروسیس انوالو ہے، ٹینڈر انوالو ہے. اس کے اندر بڈنگ کے اندر فنانشیل اور ٹیکنیکل بڈز ہوتی ہیں. اس کے بعد ریکوزیشن، وہ تمام پروسیس، وہ تمام پروسیجر جو آپ نے پہلے کیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر مزید جو سٹیپس ہیں وہ آئیں گے. تو اس کے لیے جو بڈنگ پروسیس ہے، جو ٹینڈر کرنا ہے اور یہ پروکیئرمنٹ پروسیجر ہے پیپرا کی ویب سائٹ پہ جا کے، اس کے لیے میں نے الگ سے آپ کے لیے 2 ویڈیوز تیار کی ہیں. یہ اس جو پیٹی پرچیزز ہیں اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ پروسیجر ہے اور تھوڑا زیادہ ٹیکنیکل پروسیجر ہے. تو اس لیے آپ کو الگ سے 2 ویڈیوز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی. یہاں پہ میں نے آئٹم لکھ دیے ہیں کہ آپ نے اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی. تو اس میں کے اندر تقریباً آلموسٹ 20 کے لگ بھگ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ استعمال ہونے ہیں. اور آپ نے اس کو اگر کیٹیگری 3 کی پرچیز کریں گے تو اس کے اندر آپ نے یہ والی چیزیں شامل کرنی ہوں گی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی جو بنیادی سوالات ہیں وہ اس سے حل ہو چکے ہوں گے. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں، کمنٹس میں آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو جواب دوں گا. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ، ہیڈس کے ساتھ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہیڈس ہیں، جو ٹیچر ہیں، اس سے مستفید ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ.